अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है रूह यारम और इसको लिखा है अरीशा ने और आज है नॉवल की छठी एपिसोड, मेरा ख़्याल से छठी है या सातवीं है। तो बहरहाल वो मैं थंबनेल पे ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं क्या है मसला है कि मैं हर बार इसकी एपिसोड जो है ना वो भूल जाती हूँ। बहरहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल ना जाइएगा, ठीक है? जी, आइए जी शुरू करते हैं। हमारा पेज नंबर था 256। जी, यहाँ से। सफ़र की वजह से यारम काफ़ी थका हुआ लग रहा था। वो रूह के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करके लाया था। रूह को इनमें से भी कम ही चीज़ें पसंद आई थीं। चीज़ें देखते हुए एक बार फिर से वही जानवर याद आ गया। यारम वापस चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो उसके करीब बेड पर बैठे हुए बोली। बस 5 दिन और हम वापस चलेंगे। यारम ने उसे अपने करीब करते हुए उसका सर अपने सीने पर रखा। नहीं यारम, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ वापस चले। हम यहाँ नहीं रहेंगे। यारम उसका डर बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। वो अभी तक उस जानवर से डरी हुई थी या शायद उस इससे। अब वो जानवर वापस नहीं आएगा। यारम ने उसे समझाने की कोशिश की। यारम, हम अगले साल अपने बच्चे भी यहाँ नहीं लाएंगे। अचानक उसके कंधे से सर उठाकर मासूमियत से बोली तो यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। मेरा मतलब है कितनी खतरनाक जगह है ये। उसने यारम के मुस्कुराहट को देखे बिना दोबारा उसके सीने पर अपना सर रख दिया। हमारे बच्चे डर जाएंगे। रूह का अंदाज बिल्कुल किसी बुढ़ी माँ की तरह था जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है। ओके जान, हम यहाँ नहीं आएंगे दोबारा। आखिर हमारे बच्चों का सवाल है। यारम की डिंपल गहरे हो रहे थे। यारम के कहने पर रूह ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी, फिर शर्मा कर उसके सीने में सर छुपा गई। मेरा वो मतलब नहीं था, वो मिनमिनाई। यारम, आपके हाथ में दोपहर में वो जो छड़ी थी वो कहाँ है? रूह के सवाल पर वो उसे देखने लगा। मेरे पास ही है। तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने वैसे ही छड़ी किसी और के पास भी देखी है। पता नहीं किसके पास। दिखाएं मुझे, वो मैं याद करने की कोशिश करूं। छोड़ो यार, तुमने किसके पास देख ली, फिलहाल मेरे बारे में सोचो। यारम ने उसे अपने मजीद करीब करते हुए कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती उसके लबों पर अपने होंठ रख चुका था। इस वक्त वो सिर्फ अपने रूह के बारे में बात करना चाहता था, किसी छुरी या चाकू के बारे में नहीं। रात का न जाने कौन सा पहर था, रूह की आंख खुल गई। यारम उसके साथ गहरी नींद में था। नींद में भी उसने रूह के गिर्द इतना इतना घेरा बनाए अपना घेरा बनाए रखा था, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने कोई अजीज खिलौना अपने पास रख कर सोता है। दोपहर में भी वो काफी देर तक सोती रही। मजीद लेटे रहना रूह को मुश्किल लगा। उठकर खिड़की की तरफ आई। दिन का मंजर अब भी उसके सामने था। दिन के बारे में सोचकर एक बार फिर से खौफ ने उसके गिर्द हिसार बना लिया। इस जगह उसने दोपहर को वो इंसान नुमा जानवर देखा था। बर्फ की सफेदी और घर के अंदर से सारे लाइट ऑन होने की वजह से भी बाहर काफी रोशनी लग रही थी। उसने बाहर उसी जगह पर देखा जहां दोपहर को यारम ने उस जानवर को मारा था। इस वक्त वहां उसी नस्ल के बहुत सारे जानवर थे। उसने देखा कि वो सारे जानवर वहां पर इस मुर्दा जानवर का गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। कोई कैसे अपनी ही नस्ल को इस तरह से खा सकता है? या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इस नस्ल में से नहीं बनाया, लेकिन क्या हम में और इनमें कोई फ़र्क है? क्या हम लायक हैं अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के? अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, शऊर दिया है, सही और गलत की पहचान दी। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने ही रिश्तेदारों का खून चूस रहे हैं। खून चूसने का मतलब ये नहीं कि वो इनके साथ कोई दरिंदगी नुमा काम कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह से वो इनकी दौलत को हथियाने की कोशिश करते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं, इनकी जगह हासिल करना चाहते हैं, इनके मकाम को छीनना चाहते हैं। हाँ, कोई फ़र्क नहीं है इनमें और हम में। हमारी इस अकल और शऊर रखने वाली कौम और इंसान नुमा ये जानवर बिल्कुल एक जैसे हैं। फ़र्क बस इतना है कि वो अपनी जैसी मुर्दा नस्ल को खाते हैं, पर हम इंसान जिंदा को ऐसे नोचते हैं। यारम के लाख कहने के बावजूद भी वो ना मानी तो यारम वापस चला आया और रूह की जिद की वजह से इस वक्त वो दोनों एयरपोर्ट पर बैठे थे। यारम मुझसे आगे पीछे की बातें कर रहा था, जबकि रूह का ध्यान अपने सामने बैठे उस आदमी की तरफ था। यारम ने 2-3 बार इसे नोटिस किया। रूह, वो बहुत हैंडसम है क्या? यारम ने जलकर पूछा। कौन? रूह ने कहा। वो आदमी जिसे आंखें फाड़े देख रही हो। यारम ने दांत पीस कर कहा था। मुझे क्या पता होगा प्यारा, मैं तो इसकी गोद में बैठे डॉगी को देख रही हूँ। देखे ना कितना प्यारा है, क्यूट सा। आप तो कहते थे इस मुल्क में लोग जानवर नहीं पालते। रूह ने यारम को ध्यान छोटे से कुत्ते की तरफ किया।
रूह ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे लोग हैं और ये कुत्ता अगर इस आदमी का है भी तो ये इस मुल्क का नहीं है और वो छोटा और प्यारा सा नहीं है, बहुत तेज़ और ज़हीन किस्म की नस्ल है ये। ये सिर्फ़ देखने में छोटे होते हैं और वो जितना क्यूट सा लग रहा है ना, बिल्कुल भी क्यूट नहीं, बहुत ख़तरनाक है। ये सिर्फ़ अपने मालिक से वफ़ादार होते हैं। यारम ने तफ़सील से बताया, मगर रूह का उसकी तरफ पसंदीदगी से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रूह के प्यार पर सिर्फ उसका हक था, चाहे वो छोटा सा जानवर ही क्यों ना हो। यार हम प्लीज जाए ना, इस आदमी से पूछें क्या वो डॉगी हमें देगा। रूह दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मैं किसी आदमी से उसका पालतू जानवर कैसे मांगने लगा, क्यों मांगने लगा। यार हमने इनकार करते हुए कहा, यार हम आप तो कहते थे कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। रूह को अचानक ही उसका प्यार याद आ गया। रूह मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं लोगों से इनके कुत्ते मांगता फिरूंगा। और तुम्हें क्या लगता है वो आदमी, वो कुत्ता हंसी खुशी तुम्हें दे देगा। बेचारे ने बहुत मेहनत से पाला होगा उसे। यारम ने बात खत्म करना चाहिए। कहाँ पाला है, इतना छोटा तो है, वो पालूंगी मैं अगर आप इसको यहाँ ले आएंगे तो। एक बार पूछने में क्या हर्ज है, आप मेरे लिए लिपस्टिक नहीं लाए थे। रूह को अचानक ही याद आ गया, ये शॉपिंग की चीजों के बीच में लिपस्टिक नहीं थी। रूह अब मुंह फैलाकर बैठ गई तो यारम का मजबूरन उठना पड़ा। उसको आ जाता देखकर एक्साइटमेंट से चेहरा उसकी तरफ किया। बेस्ट ऑफ लक, दोनों हाथों के अंगूठे दिखाते हुए कहा। प्लीज इस आदमी को मना कर डोगी ले आइएगा। यारम ने एक नजर अपनी बेवकूफ बीवी को देखा और फिर उठकर उस आदमी की तरफ चल दिया। अब दुबई का डॉन लोगों से कुत्ते मांगता फिरेगा। कैन आई टॉक टू यू सर, यारम ने आदमी के करीब बैठते हुए कहा। ओह यस, व्हाट डू यू वांट टू से, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लबो लहजे से लग रहा था कि वो उर्दू में बात कर सकता है। My wife has liked your dog so much and now she is insisting that I get her this dog. आदमी ने पहले मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी, लेकिन बात मुकम्मल होने के बाद उसकी मुस्कुराहट भी खत्म हो गई। It's like my children. No sir, this dog is my pet. I don't want to give it. I'm sorry to me. It's been with me for a long time. आदमी ने इनकार करते हुए कहा, See, I want this dog. You can take whatever you want to any cost. You want at any cost. I will give you as much money as you want. My wife has very fondly asked me and can not avoid any of his things. This dog as her choice, and she should get it. I love my wife dearly. यारम अब भी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका दिल चाह रहा था अपने पीछे की जेब से ब्लेड निकालकर उसकी गर्दन काटे और वो कुत्ता रूह को दे दे। I'm ready to give you. You can ask me anything in the world instead anything. I'm willing to give you 25,000 dirham for this dog. I think this price is enough for this dog. आदमी भी यकीनी से आंखें फाड़े से देख रहा था। तुम्हारी ये इंडियन करेंसी में 1 करोड़ से ऊपर होगा। यारम ने इसके हाथ में उसका कार्ड देखते हुए कहा, जहां राकेश मल्होत्रा लिखा था। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम एक छोटे से कुत्ते के लिए इतने पैसे देने को तैयार हो। आदमी भी अब उससे उसकी जबान में बात करने लगा। हाँ, मैं तुम्हें इस कुत्ते के लिए तुम्हारी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। अगर ये कम है तो और देने को तैयार हूँ। मुझे मेरी बीवी को ये कुत्ता तोहफे में देना है। यारम ने इसकी गोद में कुत्ता देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे इस दुनिया में बस यही एक जानवर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी बीवी को ये बहुत पसंद आया है। तुम ये मुझे दे दो, बदले में अपनी जिंदगी संवार लो। इफ दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू, यू कैन चेंज योर लाइफ। यारम ने बात खत्म करना चाहिए, मौके से फायदा उठाना चाहिए। यारम ने सोचते हुए देखकर कहा, मैं 30,000 दरहम लूंगा। वो काफी देर सोचने के बाद बोला तो यारम की डिंपल नुमाया हुए। तो हमें तो कहा मौके का फायदा उठाना चाहिए। इसको हंसता देखकर वो आदमी जल्दी से बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यारम ने अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझसे नाराज नहीं होगी। यारम ने चेक साइन करते हुए कहा, या तो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं या तो तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। आदमी ने चेक थामते हुए कहा, अगर तुम सीधे तरीके से, मेरा मतलब है पैसे लेकर ये कुत्ता मुझे नहीं देते तो मैं तुम्हें मार कर ले जाता। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। यारम कुत्ते की रस्सी पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। मुझे पता था आप इसे ले आएंगे, ये कितना प्यारा है। रूह ने उस आदमी की तरह इसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, रूह इसे नीचे करो। क्या कर रही हो तुम, नीचे करो इसे, जहर लगती है मुझे ये हरकतें। क्यों जहर लगती हैं, इतना प्यारा सा तो है, मैं इसे यहीं बिठाऊंगी अपने साथ। रूह ने इसके साथ खेलते हुए कहा, रूह ये वहां जाएगा जहां बाकी लोगों के जानवर बैठेंगे। इसे इस तरह से अपनी गोद में बिठाना अलाउड नहीं है, ये वहां अकेले डर जाएगा ना।
روح نے معصومے سے کہا بیبی یہ ڈوگ ہے، یہ نہیں رہے گا، ڈوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، تم بے فکر ہو کر اسے ایئر ہوسٹس کے حوالے کر دو۔ یارم نے اس کی بات سنی بغیر کھڑے لڑکی کو اشارہ کیا جو فوراً اس کے اشارے کی تکمیل کرتے ہوئے کتا اس کی گود سے اٹھا کر لے گئی۔ یارم وہ ایسی کیسے مجھ سے پوچھے بغیر لے گئی؟ اسے بلائیں واپس، روح ضدی انداز میں کہا۔ بیبی اب کیا ہم ایک کتے کے لیے لڑیں گے یہاں پہ؟ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی، اسے بار بار کتا مت کہیں، وہ میرا شونو ہے۔ روح نے منہ بنا کر کہا واہ بیبی نام بھی رکھ لیا ہے اتنا جلدی، شونو؟ یارم نے ہنستے ہوئے کتے کا نام دہرایا۔ یارم اپنی اس آدمی کو کیسے منایا شونو کے لیے؟ تھوڑی دیر کے بعد روح سب کچھ بھلا کر اس سے پوچھنے لگی پیسہ سب کو منا لیتا ہے بیبی؟ یارم نے بس اتنا ہی کہا۔ یارم آپ کو شونو کے لیے پیسے دینے پڑے؟ میری وجہ سے آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، کسی اہم کام میں آ جاتے۔ روح اداسی سے بولی یارم کے لیے روح سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان بھی نہیں۔ یارم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا پھر بھی بہت زیادہ پیسے لیے ہوں گے اس نے۔ کتے پیسے کتنے پیسے لیے ہیں اس نے؟ 30,000۔ 30,000! یارم آپ نے اتنے پیسے کیوں دیے اسے؟ اس نے سمجھ کیا رکھا ہے بہت امیر ہے ہم، ایک بار مجھے مل جائے جان سے مار دوں گی اسے۔ ایک چھوٹے سے پپی کی قیمت 30,000 روپے؟ حد ہو گئی، 30,000 میں تو مہینے کا راشن آ جاتا ہے گھر میں۔ روح نے پریشانی سے کہا جبکہ یارم شکر منا رہا تھا کہ اس نے اسے 30,000 درہم نہیں کہا۔ وہ اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہ تھے، خضر پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یارم وہ لوگ اپنے آپ میں ہی ہمیں شونو کو واپس کر دیں گے یا ہمیں پوچھنا پڑے گا؟ 11.5 گھنٹے کے سفر میں روح نے اگر اس سے کوئی بات کی تھی تو اس کے شونو کے بارے میں ہی تھی، وہ اپنے آپ ہی واپس دے دیں گے۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا یارم شونو کہاں رہے گا ہمارے ساتھ، ہمارے روم میں یا پھر دوسرے روم میں؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ پوچھنے لگی وہ ہمارے کمرے میں کیوں رہے گا اور وہ دوسرے کمرے میں بھی کیوں رہے گا؟ اب کیا ہم اسے الگ سے ایک بیڈ روم دیں گے؟ یارم حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ یارم اب ہم اس سے یوں ہی تو نہیں چھوڑ سکتے، جانوروں سے پیار کرنا چاہیے، اور اوپر سے آپ نے اتنے پیسے دے کر خریدا ہے اس کو، اس آدمی نے تو ہمیں لوٹ لیا، اگر کبھی زندگی میں میرے ہاتھ چڑھ گیا نا تو آپ کے پیسے ضرور واپس نکلواؤں گی۔ اچھی لوٹ مار مچا رکھی ہے ان لوگوں نے۔ 30,000 کسی غریب سے پوچھیں، 30,000 کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ آپ کا بھی اچھا خاصا نقصان ہو گیا۔ اب وہ جہاز سے نیچے اترنے لگے تھے۔ روح میرے پاس بہت پیسے ہیں، 30,000 دے دینے سے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا۔ ہاں لیکن تم میرا اثاثہ ہو، تمہیں کھو دیا تو غریب ہو جاؤں گا۔ وہ مسکرایا تھا جبکہ اس کی بات پر روح شرمائی تھی۔ آپ بھی نہ یارم کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ روح شرماتے ہوئے آگے بڑھی جبکہ یارم نے وہ کتے والی باسکٹ پکڑی اور روح کے پیچھے آیا۔ اس سفر میں سب سے خاص بات یہ ہوئی تھی کہ روح کو ڈر نہیں لگا تھا، بس جہاز کے پرواز بڑھتے ہوئے وہ یارم کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ خضر پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھا۔ روح نے اسے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ تیزی سے آیا اور ان کے ہاتھ سے پکڑنے لگا۔ ارے نہیں خضر بھائی، میں اٹھا لوں گی، آپ بتائیں کیسے ہیں آپ، اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا جبکہ اس کی بات پر خضر کے ساتھ یارم کے بھی ہاتھ سست ہوئے تھے۔ میرے گھر والے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ ہاں خضر تمہارے گھر والے؟ یارم نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ہاں میرے گھر والے بالکل ٹھیک ٹھاک، سب ایک دم فٹ ہے۔ خضر نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا ڈونٹ یو ٹیل می، اب اس لڑکی کے لیے ہمیں گھر والے بھی پیدا کرنے ہوں گے۔ خضر نے چلتے ہوئے یارم کے کان میں کہا اگر ضرورت پڑی تو ہاں ضرور۔ یارم ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرایا۔ واہ اس لڑکی نے تو تمہیں ہنسنا سکھا دیا۔ خضر کو خوشی ہوئی تھی، لوگوں سے مانگنا بھی سکھا دیا ہے۔ یارم نے کتے والی ٹوکری کی طرف اشارہ کیا تو خضر بھی مسکرایا۔ سچ کہتے ہیں دنیا میں عورت سے زیادہ چلاک اور کوئی نہیں، خضر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ سچ ہی کہتے ہوں گے لیکن میری روح تو بہت معصوم ہے۔ یارم کے لہجے میں محبت ہی محبت ہے۔ اللہ تمہیں خوشیاں نصیب کرے اور تم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو اور مطمئن رہو۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس خوشگوار تبدیلی سے اسے بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ روح اور شونو کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آفس آیا تھا خضر کے ساتھ، اور آتے ہی پہلا تھپڑ شارف کے منہ پر مارا تھا۔ آفس کا ایک ایک کونا چمکا دینے کے بعد بھی یہاں پر بہت گند تھا۔ یارم کے حساب سے 1/2 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، مجھے ایک بھی کونے میں ذرا سی بھی دھول مٹی نظر آئی تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے صرف صفائی کا کام سونپا تھا، اور اب آفس کی حالت دیکھ کر یارم کو یہ اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ ہائے کتنے زور سے مارا ظالم نے، مجھے تو لگا تھا کہ تم ڈیول سر کا بایاں بازو ہو اور تم کیا نکلے آفس کے پین۔ معصومہ نے ادا سے کہتے ہوئے کہکا لگایا۔ ارے یہ سب کچھ تو یہاں کا کوئی آدمی بھی کر سکتا ہے، میں تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو بتا سکوں کہ شادی کے بعد ایک بہت اچھا ہسبینڈ ثابت ہو سکتا ہوں۔ شارف نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ تم عاشق ہی بنو، شوہر بنا
शौहर बनना तुम्हारे बस में नहीं है। मासूमा ने फिर से तंज किया। वैसे भी आजकल के लड़के सिर्फ आशिकी ही कर सकते हैं। वो कहकर जाने लगी जब शारिफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वही तो कह रहा हूँ, आशिकी तो सब कर लेते हैं, हम कुछ नया करेंगे, चलो शादी करते हैं। यारम को पता तक नहीं था कि शारिफ इस रिलेशनशिप में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक कि शारिफ यारम से अपनी शादी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मासूमा थी जिसका कहना था कि वो सिर्फ दोस्त है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। देखो शारिफ, मैं तुम्हें पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं यहाँ अपने बाबा की मौत का बदला लेने आई हूँ, शादी ब्याह करने नहीं। इसलिए बार बार एक ही बात करके मुझे एम्बेरस मत करो। इसकी बात सुनकर शारिफ उदास हो गया और उसकी उदासी मासूमा को भी अच्छी न लगी थी। देखो शारिफ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा मकसद कुछ और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो इसके हाथ से अपना हाथ निकालती वहां से चली गई। इसका मतलब है मुझे डेवल से जल्द बात करनी होगी। वो शारिफ ही क्या जिसे आसानी से बात समझ आ जाए। हाँ बोलो, क्या खबर है? इंस्पेक्टर सारिम अपने घर में बैठा फोन पर बात कर रहा था। एहतियातन वो घर से बाहर निकल आया जहाँ उसकी बेटी बाहर खेल रही थी। उसे ही खबर दे दो, मुझे क्या मिलेगा? डार्लिंग, तुम चाहती क्या हो? जो चाहोगी वो मिलेगा मेरी जान। वो आवाज काफी कम रख रहा था कि उसकी बेटी तक न पहुंचे। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? ऊंची आवाज में बोलो ना, वो एक अदा से बोली थी। डार्लिंग, मैं काम कर रहा हूँ ना, तुम बोलो ना मेरी जान, क्या हुआ है? वो इल्तिजा कर रहा था, जबकि सारा ध्यान अंदर था। अगर उर्वा सुन लेती तो अच्छा खासा हंगामा हो जाता। पहले कहो यू लव मी। वो शायद उसकी बेबसी को एंजॉय कर रही थी। ऑफ कोर्स आई लव यू। तुम्हारे लिए तुम्हें इतना कुछ सोच रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, ये डेविल का केस हल होते ही ना मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बहुत सारी मदद करनी होगी। इसके लहजे में सिर्फ सच्चाई थी, जिस पर मासूमा दिलो जान से ईमान ले आई थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है सारिम, और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अच्छा सुनो मेरी बात। खबर ये है, विक्रम दादा इंडिया से मंडे को दुबई आ रहा है। डेवल ने उसे यहाँ लाया है, कोई राशिद केस के सिलसिले में। वो लोग तो सॉरी, लिखा मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्या वर्ड है? कोई राशिद केस के सिलसिले में वो लोग कोड वर्ड में बात करते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा समझ नहीं आती। मासूमा ने उलझते हुए कहा, क्योंकि वो राशिद केस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? डेवल वापस आ गया है दुबई? सारिम परेशान हुआ था। हाँ डेवल सर आज ही वापस आए हैं। देखो मासूमा, उनकी नजर से बच के रहना, वो तुम्हें देखकर ही सब जान लेगा। वो बहुत चालाक है, चील की नजर रखता है। तुम्हें होशियार रहना होगा। अब तुम जाओ, इन लोगों के पास मैं फोन रख रहा हूँ। उसने सामने से उर्वा को आते देख कर कहा, देख रही हूँ मैं आपको, आजकल ऑफिस का काम घर पे उठा लाते हैं, हम दोनों की तो परवाह ही नहीं है आपको। वो रूठे हुए अंदाज में बोली तो सारे मुस्कुराए। तो क्या करूं जाने मन, तुम्हें देखे बिना मेरा गुजारा नहीं, इसीलिए तो ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त के साथ तुम दोनों नहीं बल्कि तीनों के साथ गुजार सकूं। उसने मोहब्बत से उर्वा के भरे हुए वजूद को देखा, यहाँ से 2 महीनों के बाद उसका दूसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, लेकिन मुझे ये लड़की मासूमा बहुत चालाक लगती है। मुझे लग रहा है ये बीच में कोई गड़बड़ कर रही है, हमसे छुप कर। किसी ने इसे काम की तफसील बताते हुए मासूमा के बारे में बताया, जबकि उसकी बात सुनने के बाद शाहरुख का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा था। क्यों भाई? मासूमा पे शक क्यों है, मुझ पर नहीं है? कल ये कह देना कि मैं भी गद्दारी कर रहा हूँ डेवल के साथ। शारिफ तो भड़क ही उठा था। शारिफ आराम से बात कर रहा है ना? शारिफ आराम से वो बात कर रहा है ना? यारम को इसका इस तरह से बीच में बोलना बिल्कुल पसंद आया था। ये मासूमा पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, जिस दिन से वो यहाँ आई है ऐसी ही बकवास की जा रहा है। आखिर मसला क्या है उसे इससे? मुझे समझ नहीं आता। हर बात में कहीं ना कहीं उसने मासूमा का जिक्र करना जरूरी होता है। शारिफ गुस्से से खिदर की तरफ देखते हुए बोला, देखो शारिफ, बेकार में मेरे साथ बहस मत करो, वो भी इसे लड़की के लिए। खिजर को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया है। बस बहुत हो गया, क्या पागलों की तरह दूसरे से लड़ी जा रहे हो? तुम लोग आराम से बैठ जाओ। यारम के गुस्से से कहने पर दोनों बैठ गए। आज के बाद किसी तीसरे की वजह से मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देखा तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे लिए क्या हो। और वो लैला कहाँ है? छोड़ तो नहीं गई हमें? डेवल ने कहा। क्यों, तुम उसे मिस कर रहे हो? नितिन ने शरारतन कहा था। नहीं, अगर छोड़कर चली गई है तो दूसरी हैकर ढूंढने में वक्त लगेगा, खासी एनर्जी वेस्ट होगी, और ऊपर से पार्टी भी तो करनी होगी। भला टलने की भला टलने की खुशी में। यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला था, जबकि उसकी बात मुकम्मल होने के बाद इधर और शाहरुख का कहका बेसाख्ता था, क्योंकि बाहर से टक टक की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी, और ये आवाज़ लैला की हाई हील्स की थी, यानी कि हमारे नसीब में पार्टी नहीं लिखी। खैर, मजाक का वक्त खत्म हो चुका है, जाओ अपने काम पर लग जाओ, यारम ने फोन निकालते हुए कहा, और रू का नंबर डायल करने लगा। विक्रम दादा की खातिर तवाज़ा में कोई कमी ना रहे,
اس نے جاتے ہوئے شارف اور خضر سے کہا تھا۔ یارم رات کو گھر آیا تو دیکھا روح سو رہی ہے۔ وہ سفر سے کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ اسے جگائے بغیر ہی اس کے قریب آیا، لیکن اپنے بیڈ پہ شونو کو دیکھ کر کھٹکا۔ اب کیا ایک کتا ڈان کے بیڈ کے پر سوئے گا؟ اس کا دل چاہا ایک گولی مار کے ابھی یہ قصہ ہی تمام کر دے، لیکن فی الحال یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے گردن سے کتے کا پٹا پکڑا اور اس کی اوپر کی طرف لٹکا لیا۔ کتا اس کی طرف لپک کر نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ میں دبی دبی چیخیں بھی نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے روح میڈم کی آنکھ کھل گئی۔ روح، یہ کتا میرے بیڈ پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سختی سے بولا، جبکہ ہاتھ ابھی تک ہوا میں لٹک رہا تھا کتے سمیت۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے۔ روح نے یاد دلاتے ہوئے جلدی سے لپک کر کتے کو پکڑنا چاہا، جبکہ یارم نے پھینکنے والے انداز میں کتے کو اس کی گود میں ڈالا۔ میرا پیارا شونو، چوٹ تو نہیں لگی؟ روح شونو کو ٹٹولتے ہوئے بولی۔ نہیں لگی اسے چوٹ، وہ چلایا تھا۔ روح، ابھی کے ابھی اس کتے کو نکالو میرے کمرے سے باہر۔ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں ہم باہر، روح نے اٹھتے ہوئے کہا، جب یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روح، تم کہاں جا رہی ہو؟ دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اور کہاں جا رہی ہوں؟ مطلب اب تم اس کتے کے لیے یہ کمرہ چھوڑ دو گی؟ یارم کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ تو اسے اکیلے دوسرے کمرے میں ڈر لگے گا نا؟ روح نے منہ بنا کر کہا۔ روح، یہ کتا ہے اور اسے باہر نکلتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا، اسے باہر کرو اس کمرے سے، اور خبردار جو تم اس کمرے سے باہر نکل گئی ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ فی الحال اسے شونو سے زیادہ روح پہ غصہ آ رہا تھا، جو کتے کے لیے اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ باہر کرو اسے، بالکل، بلکہ میں خود کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی یارم آگے بڑھا اور اس کا پٹا پکڑ کر کمرے سے باہر کر دیا۔ روح بھی اٹھ کر باہر جانے لگی۔ روح، تمہیں میری بات ایک بار میں سمجھ نہیں آئی؟ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے میں نے تمہیں۔ اب اسے سچ مچ میں اس پر غصہ آ گیا تھا۔ یارم، میں تو آپ کے لیے کھانا لانے جا رہی ہوں۔ روح اسے غصے میں دیکھ کر واقعی گھبرا گئی تھی۔ شکر ہے شونو کے علاوہ شور کا بھی خیال آیا۔ وہ جتلاتے ہوئے بولا، تم نے کھانا کیوں بنایا؟ ہم باہر چل کے کچھ کھا لیتے، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے سفر سے۔ یارم سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے غصے کی وجہ سے اتنی کم آواز میں بات کر رہی ہے۔ آج وہ بالکل اسی دن کی طرح سے بات کر رہی تھی جب یارم نے پہلی بار اسے تھپڑ مارے تھے۔ جہاز کیا میں اپنے سر پر اٹھا کے لائی تھی جب تھک گئی ہوں؟ وہ فوراً ہی اپنے پرانے لہجے میں بولی۔ اس کا یہ پیارا سا انداز یارم کی جان تھا۔ اب وہ پہلے دن کی طرح ایک دبوسی محرومیوں کا شکار ایک ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ باقی لوگوں سے وہ آج بھی اس طرح سے گھبراتی تھی، لیکن اب یارم کا اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسے یقین تھا یہ شخص اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اس سے نہیں ڈرتی تھی، جبکہ اسے صرف اسی سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تمہارے اس کتے نے کیا کھایا؟ یارم نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ اب یارم مانے نہ مانے، روح کے لیے وہ اس گھر کا حصہ تھا۔ میں نے اس کو سیب کھلایا تھا، اور تھوڑا کھانا بھی۔ روح، تم نے کتے کو سیب کھلایا؟ یارم کے لیے یہ آج کے دن کا دوسرا جھٹکا تھا۔ پہلا جھٹکا اسے اپنے آفس دیکھ کر لگا تھا، جس کا نشان اب تک شارف کے منہ پر موجود تھا، اور دوسرا جھٹکا روح نے ایک آسٹریلین کتے کو سیب کھلائے تھے۔ لیکن اس بات سے یارم کے گال کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ اچھا ہے، اس کتے سے جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ کیوں یارم، کتے کو سیب نہیں کھلانے چاہیے؟ روح نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں روح، یہ آسٹریلین کتا ہے اور اس کی الگ خوراک ہے۔ میں بلڈنگ کے سرونٹس کو کہوں گا، وہ تمہیں لا دے گا، اور اگر آپ بھول گئے تو میں خود آنٹی سے کہوں گی۔ یہ جو ہماری پڑوس میں نہیں ہوتی، وہ کہتی تھی کچھ بھی ہو تو مجھے بتانا۔ آپ ایسا کریں، مجھے پیسے دے دیں، اور صرف شونو کی خوراک کی چیزیں نہیں، ہمارے لیے بھی کچھ تازہ سبزیاں منگانی ہیں۔ روح نے کہا تو یارم نے اسے اپنے والیٹ سے پیسے درہم کی صورت میں نکال دیے۔ یہ کتنے پیسے ہیں؟ روح نے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ 500 درہم ہے، یارم نے بتایا۔ یارم، صرف 500 روپے سے کیا آئے گا؟ روح نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ روح میری جان، لوگ اس سے پورے مہینے کی چیزیں لے آتے ہیں، مگر تم اور رکھ لو۔ یارم نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ ٹٹولا اور 500 درہم نکال کر دیے۔ ان میں تو آ جائے گا نا؟ یارم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شاید۔ روح کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ 1000 روپے میں ان کے ضرورت کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے سارم، میں یہ نہیں کر سکتی۔ لیلا کو ڈیول نے اپنے گھر آنے سے منع کیا ہوا ہے، اور اگر لیلا وہاں نہیں جائے گی تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے تو وہ سب ویسے بھی کسی کھاتے میں نہیں لیتے، یہاں پر بھی صرف شارف کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہوں، ورنہ ان لوگوں کا مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتے، اور نہ ہی مجھے کرنے کو کوئی کام دیا ہے۔ وہ خضر تو ہر وقت ڈیول کے کان بھرتا رہتا ہے میرے خلاف۔ سوری، میں نہیں کر پاؤں گی۔ ٹرائی تو کرو معصومہ، یار تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ او یہاں پہ اس کیس کے بعد اپنی ساری فیملی چھوڑنے کو تیار ہوں تمہارے لیے۔ یاد رکھنا معصومہ، اگر آج تم نے میرا کام نہیں کیا تو آئندہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ سارم کا لہجہ اب جذبات سے عاری تھا،
لیکن سارم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں اسے نہیں لا سکتی باہر۔ معصومہ اداسی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ ہم آخری بار بات کر رہے ہیں معصومہ؟ سارم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گی، معصومہ نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یقین ہے تم یہ کر لو گی۔ سارم فون بند کر کے دل کھول کر ہنسا تھا، اسے یقین تھا کہ معصومہ اس کا کام ضرور کرے گی۔ وہ خود ڈیول کے گھر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ سوال اس کی چھوٹی سی معصوم بچی کا تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ڈیول نے کہا تھا اگر سارم اس کی فیملی تک جائے گا تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ورنہ کسی کی فیملی تک جانا ڈیول کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یارم پچھلے 5 منٹ سے دروازے پر کھڑا رک کر انتظار کر رہا تھا جب تک روح اس کے ماتھے پر اپنی معصوم محبت کا بوسہ نہ دے دے۔ یارم کا دن نہیں گزرتا تھا جبکہ روح ابھی تک اپنے شونو کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ روح جلدی کرو، مجھے جانا ہے۔ یارم نے دانت پیس کر آواز دی۔ جی 1 منٹ میں ہاتھ دھو کر آئی تو جلدی سے بیڈ روم میں جانے لگی اور اگلے 1 منٹ میں ہاتھ دھو کر آئی جن سے وہ بڑے پیار سے اپنی شونو کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ پھر روز کی طرح یارم نے جھک کر اس سے اپنا حق وصول کیا۔ روح اس کتے کے ساتھ نہ چہکی، کتے کے ساتھ نہ پتہ نہیں کیا لکھا، روح اس کتے کے ساتھ لکھا ہوا غلط ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے روح اس کتے کے ساتھ نہ چپکی رہا کرو ہر وقت۔ روح بنا دروازہ بند کیے واپس دونوں کی طرف جانے لگی تو یارم ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ یارم اسے آئے ہوئے ابھی صرف 1 دن ہوا ہے اور آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں رات کو بھی آپ نے اس معصوم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ اگر آپ نے دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کیا تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ روح نے منہ بنا کر دھمکی دی جو یارم کو بالکل اچھی نہ لگی۔ اس 2 ٹکے کے کتے کے لیے تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ یارم کو اچھا خاصا غصہ آیا تھا اس بات پر۔ وہ کتا نہیں ہے، میرا شونو ہے، وہ پھر سے منہ بنا کر بولی۔ اور تم میری ہو، یارم نے اس کے پھولے ہوئے گال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ہوں میں آپ کی اور نہ ہی مجھے آپ کی بننا ہے، وہ لاڑ سے بولی تھی۔ گال اب بھی پھولے ہوئے تھے لیکن اگلے ہی لمحے روح کے بال یارم کے ہاتھ میں تھے۔ کیا کہا تم نے؟ میری نہیں ہو تم؟ ہمت کیسے ہوئی ایسا بولنے کی؟ ہاں میری ہو تم۔ تم ہوتی کون ہو میری نہ ہونے والی؟ تم میری ہو اور آخری سانس تک میری رہو گی۔ یارم کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ یارم کیا کر رہے ہیں آپ؟ بال چھوڑے میرے۔ درد کی شدت سے روح کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کس کی ہو تم؟ یارم کا ارادہ سارے حساب بے باک کرنے کا تھا۔ آپ کی ہوں، چھوڑے۔ روح بمشکل بول پائی تھی۔ شاباش، آئندہ ایسا مت بولنا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر کہا اور باہر نکل گیا۔ کیا چاہیے مجھے؟ بتا دو میں لا دیتا ہوں۔ کیا چاہیے مجھے؟ بتا دو میں لا دیتا ہوں۔ یا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ لے دیتا ہوں، شارف نے آفر کرتے ہوئے کہا جب وہ لیلا سے شاپنگ کی بات کر رہی تھی۔ ہاں تم اسی کے ساتھ چلی جاؤ، میرا کہیں جانے کا کوئی پلان نہیں ہے، میرا موڈ بہت خراب ہے، لیلا نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ لیلا اس فیشن کے بارے میں کیا پتا، میں آج کل کی کچھ چیزیں لینا چاہتی ہوں۔ اب تم سے بہتر کون فیشن کو فالو کرتا ہے؟ معصومہ نے اسے اہمیت دیتے ہوئے کہا جس پر وہ اترائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہی کہتی ہو تم، فیشن کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی جبکہ شارف نے منہ لٹکایا تھا۔ یارم وہ معصومہ کو کچھ شاپنگ کرنی ہے، آج کوئی خاص کام نہیں ہے تو کیا میں اور وہ شاپنگ پر جائیں؟ ہاسپٹل والے دن کے بعد وہ کم ہی یارم سے مخاطب ہوتی تھی۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ اس کے آفس میں بھی آئی تھی۔ اس کے لیے کام نہیں ہے لیکن تمہارے لیے ہے، یارم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ہم جلدی آ جائیں گے، میں اپنے سارے کام ختم کر چکی ہوں، بس جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ ہیک کرنا رہ گیا ہے، وہ میں واپس آ کے کر دوں گی، مجھے ریفریشمنٹ بھی چاہیے۔ لیلا نے کہا تو یارم نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے لیکن مجھے احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ جلد از جلد چاہیے، یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے گردن ہاں میں ہلائی۔ میں آتے ہی کام شروع کر دوں گی۔ یہ کام جسٹس احمد کے بیٹے نے نہیں کیا، اس نے اپنے آپ پر الزام لیا تاکہ اس کا دوست بچ سکے، خضر نے کمپیوٹر پر دیکھتے ہوئے شارف کو بتایا جو کب سے کبھی اسے اور کبھی سکرین کو گھور رہا تھا۔ تم خود کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہو نا؟ وہ جو کب سے ضروری کام دیکھ رہا تھا شارف کی بات پر اسے دیکھنے لگا، یقیناً وہ کل والی بحث ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ نہیں میں اپنے آپ کو اسمارٹ نہیں سمجھتا بلکہ میں اسمارٹ ہوں، خضر نے تیوری چڑھا کر کہا اور نظریں پھر سے کمپیوٹر پر جما لی۔ اگر اتنی اسمارٹ ہو تو بتاؤ، ایک دیوار کو ایک مزدور 10 دن میں بناتا ہے اور اسی دیوار کو 10 مزدور کتنے دن میں بنائیں گے؟ اس کے بے فضول اور کام سے ہٹ کر سوال پر خضر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ پھر بھی اپنی اسمارٹنیس بتانے کے لیے اسے اس سوال کا جواب تو دینا ہی تھا۔ 1 دن میں، خضر نے جواب دیا اور ایک بار پھر سے کمپیوٹر اسکرین پر دیکھنے لگا۔ انتہائی بے وقوف انسان ہو تم، اگر وہ دیوار پہلے سے بنی ہوئی ہے تو 10 مزدور اسے واپس بنائیں گے ہی کیوں؟
شارف اسے زبان دکھاتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ خضر گردن نفی میں ہلاتا ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خضر اکثر شارف کی بچکانہ باتیں کوئی ایسے ہی نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن شارف بدلہ ضرور لیتا تھا اس سے۔ خضر کے لیے یہی سب لوگ اس کی فیملی تھے، یارم، شارف، لیلا، ہاں لیلا، جن سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ لیلا کیوں نہ ہم اسے بھی اپنے ساتھ لے چلیں؟ معصومہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسے؟ لیلا نے سوچا شاید وہ شارف کا نام لے گی۔ ارے وہ ڈیول سر کی بیوی کو، اور کسے؟ آخر اسے بھی تو پتا چلے کہ تم اس سے بہتر ہو۔ میرا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو شاید دنیا کی سب سے حسین لڑکی سمجھ رہی ہوگی، کیونکہ ڈان نے اسے شادی کر لی، جبکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ تم سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ کیا پلان کر رہی ہو تم؟ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا سمجھتی ہے تم مجھے؟ لیلا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ تم مجھے ذلیل کرانا چاہتی ہو اس لڑکی کے سامنے، تاکہ بار بار وہ مجھے یہ کہے کہ ڈیول اس کا ہے اور میں اس لڑکی سے جلوں؟ لیلا نے کہا تو معصومہ کی اڑی رنگت ایک دم سے ہی واپس لوٹ آئی۔ شکر ہے وہ نہیں سمجھی تھی کہ معصومہ آخر کر کیا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں بس اس لڑکی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈیول سر کے لائق نہیں ہے۔ ڈیول سر کا جوڑ تم سے بنتا ہے، میرا مطلب ہے وہ خود کتنے حسین ہے، ان کی جوڑی تمہارے ساتھ اچھی لگتی ہے، اس روح کے ساتھ نہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اس لڑکی کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے۔ ویسے خیال برا نہیں ہے، لیلا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ ڈیول سر سے تو اجازت لینی پڑے گی، معصومہ نے کہا۔ نہیں، اسے میں سنبھال لوں گی، پہلے ہم اسے سنبھالتے ہیں، لیلا نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، جبکہ معصومہ اب چوری چوری سارم کو میسج کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ یارم نے اپنے کام نپٹا کر اسے فون کیا تھا۔ شونو کے ساتھ نہیں ہوں، اندر ہوں میں، وہ باہر صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، روح نے جواب دیا، جبکہ آواز بہت ہی کم تھی۔ شاید وہ ابھی تک صبح والے رویے سے ڈری ہوئی تھی۔ کتا ٹی وی دیکھ رہا ہے اور وہ بھی صوفے پر بیٹھ کے؟ ہمارے گھر کا کتا بھی نواب ہے، یارم نے آپ بھر کر کہا۔ یقیناً وہ اس سے ناراض تھی، صبح جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ یارم خود بھی نہیں جانتا تھا بے اختیاری میں وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اچھا آج کھانا مت بنانا، ہم باہر ڈنر کریں گے، یارم نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، روح تھوڑی سی آواز میں منمنائی۔ وہ جب بھی اس سے اپنے قریب کرنے کے بارے میں سوچتا، اپنے ساتھ رکھنے کے بارے میں سوچتا، نہ جانے کیوں روح اس سے ڈر جاتی ہے۔ وہ تو بس اسے اپنی محبت دکھا رہا تھا، وہ تو بس اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے تو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب وہ اس پر اتنی سختی کر گیا۔ اچھا ڈریس پہننا، میں جلدی آ جاؤں گا، ڈنر کرنے کے بعد ہم لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بار آواز تھوڑی سی زیادہ تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس بار یارم کی آواز بھی کافی کم تھی۔ نہیں، آپ ناراض ہیں؟ روح نے سوال کیا۔ ایسا کبھی ممکن ہے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ اگر جسم سے روح نکل جائے نا روح تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، اگر میں تم سے روٹھ گیا تو میں بے جان ہو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی بھی جان نہیں ہونے دو گی، بے جان نہیں ہونے دو گی۔ تیار ہے نا؟ وہ کہہ کر فون بند کرنے لگا جب روح پھر سے بولی۔ کیا شونو بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ یہ رومانٹک ڈیٹ ہے میری جان، ہم شونو کو اگلی بار ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ کہتی اور یارم فون بند کر چکا تھا۔ اب میرے رومانس میں بھی ٹانگ اڑائے گا کہ کتا، یارم نے جل کر سوچا۔ کل وکرم دادا نے آنا تھا، اس کے بعد وہ جانتا تھا کہ وہ کتنا مصروف رہے گا۔ وہ ابھی فون رکھ کے باہر آئی تھی جب دروازہ بجا، پڑوس کی آنٹی ہوں گی، روح سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ کھول کر دیکھا لیلا اور معصومہ کھڑی تھی۔ یارم کے ڈانٹنے کے باوجود بھی پوچھ کر دروازہ کھولنے کی عادت سے ابھی تک نہ پڑی تھی۔ ہم شاپنگ پر جا رہے تھے، سوچا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلے، بور ہو جاتی ہوگی سارا دن یہاں رہتے رہتے، چلو ہم انجوائے کریں گے، معصومہ نے اسے مسکرا کر کہا، جبکہ لیلا نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ میرے پاس تو ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، میں کیا شاپنگ کروں گی؟ ہاں شونو کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینی تھی، اس نے اپنے پیچھے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو بڑی معصومیت سے صوفے پر لیٹا ٹی وی پر نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ یہ کتا کس کا ہے؟ ڈیول کو تو کتوں سے نفرت ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے اگر اس نے اس کتے کو یہاں پر دیکھ لیا تو اس کا اور تمہارا کیا حال کرے گا؟ لالا نے کتے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ڈرانا چاہا۔ کیا حال کریں گے؟ انہوں نے ہی تو لے کر دیا ہے۔ روح نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کتا ڈیول لے کے آیا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے کتوں سے نفرت ہے، وہ کبھی زندگی میں ایسے جانور کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے گا۔ لیلا ابھی بھی اب شاکڈ میں تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کتا انہوں نے خود مجھے خرید کر دیا ہے، وہ بھی آئس لینڈ سے۔ اسے لیلا کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے تفصیل بتانے لگی، لیکن تفصیل سننے کا بالکل ٹائم نہ تھا، کیونکہ معصومہ کو کب سے سارم کے میسج آ رہے تھے کہ وہ شاپنگ مال پہنچ چکا ہے۔ بس یہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، تم ڈوگی لے چلو، باہر چلتے ہیں، معصومہ نے جلدی سے کہا۔ لیکن میں نے یارم سے نہیں پوچھا، ہم سر کو راستے میں بتا دیں گے، تم بس جلدی چلو۔ اگر یہ دونوں یارم کے ساتھ کام کرنے والی جگہ پر نہ ہوتی تو وہ کبھی ان کے ساتھ نہیں جاتی،
لیکن یہ یارم کے ساتھ کام کرتی ہیں تو یقیناً وہ اس سے بتا کر یہاں آئی ہوں گی اسے لینے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے عبایا پہنا، یارم کے دیے ہوئے پیسے اٹھائے اور شونوں کی رسی پکڑ کر چل دی۔ آج میں جلدی جاؤں گا گھر واپس، تم ایسا کرو، کام کی ڈیٹیل مجھے بتاؤ، میں روح کو باہر لے کر جانا چاہتا ہوں، یارم نے خضر کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم چلے جانا، یہ جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کی فائل ہے۔ میں نے سب کچھ دیکھ لیا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جسٹس احمد تیمور کے بیٹے نے نہیں کیا، بلکہ اس کے کسی دوست نے کیا ہے جسے وہ بچانا چاہتا ہے۔ جانتا ہے کہ وہ جسٹس کا بیٹا ہے، آسانی سے نکل جائے گا۔ اسے یقین ہے کہ اس کا باپ اسے بچا لے گا۔ اور جس بچے کا قتل ہوا ہے اس کا کیا؟ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں اور 4 بہنیں تھیں، ایک بھائی ہے جو مینٹلی ڈسٹرب ہے، کافی غریب لوگ تھے، جسٹس نے ان کی کافی مدد کی ہے۔ خضر نے تفصیل بتائی۔ ویسے جسٹس نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کیس میں پڑھنا چاہیے۔ خضر نے کہا۔ نہیں، جس لڑکے نے اس بچے کو مارا ہے اس کی اپنی عمر 16 سال تھی۔ 16 سال کی عمر میں ایک بچہ قاتل بن چکا ہے اور اس کے اندر سے قتل کرنے کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 13 سال کے ایک لڑکے کو بے دردی سے مار ڈالا۔ اگر وہ ایک بار قتل کر سکتا ہے تو دوسری بار قتل کرنے میں بھی وہ بالکل ہچکچائے گا نہیں۔ اسے اس کی غلطی کی سزا ملنی چاہیے۔ جسٹس کا بیٹا اپنے سر لے رہا ہے، وہ اپنی طرف سے اپنے دوست کی مدد کر رہا ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تم یہ ساری معلومات انسپکٹر سارن تک پہنچا دو، یارم نے کہا۔ لیکن ڈیول، یہ سب کچھ ہم نے جسٹس احمد کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے کیا تھا، اس طرح سے جسٹس احمد کبھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ خضر نے پریشانی سے کہا۔ ہم کسی کی فیملی کو یوز نہیں کریں گے خضر، تم یہ سب کچھ انسپکٹر سارن تک پہنچا دو، آگے وہ خود سنبھال لے گا، وہ اپنا کام سمجھتا ہے۔ خضر ہاں میں گردن ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت دبئی کے بہت بڑے شاپنگ مال میں جا رہے تھے جب لیلا نے شونو کو وہاں کے ایک بندے کو پکڑانے کے لیے کہا۔ تم اس کتے کو ان کے حوالے کر دو، ہم جب واپس آئیں گے تو لے لیں گے، مال کے اندر کتے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیلا نے کے کہنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے رسی تھامی اور اس آدمی کو پکڑی، کیونکہ وہ بھی ابھی تک اس صدمے میں تھی کہ یارم نے یہ کتا خود اپنے گھر میں رکھا ہے، اس لیے اس نے بہت احتیاط سے کتے کی رسی اس آدمی کو دی تھی۔ چلو آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں فیشن کیا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مردوں کو کون سی چیز متوجہ کرتی ہے۔ لیلا کے انداز سے چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی؟ مجھے بس میرے شوہر سے مطلب ہے اور کسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اور ماشاءاللہ وہ پہلے سے ہی میری طرف متوجہ ہے۔ روح نے شرماتے ہوئے لیلا کو آگ لگائی تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر تم لڑکی ہو تو تمہیں فیشن کو تھوڑا فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈبل تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا، کسی سے ملنے نہیں دیتا، اپنے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنے دیتا، لیکن تمہیں پھر بھی فیشن کو فالو کرنا چاہیے۔ لیلا نے اپنی طرف سے اس پر طنز کیا تھا۔ وہ مجھے لے کر نہ کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو گئے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے علاوہ کسی اور سے پیار کروں۔ اب یہ شونو ہے نا، اسے لے کر مجھے ڈانٹنے لگتے ہیں، کہتے ہیں جب سے یہ آیا ہے مجھے ان کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ وہ اب بھی شرما رہی تھی اب، اور بے دھیانی میں لیلا کو آگ لگا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں کچھ خرید کے دیتی ہوں جو تھوڑا فیشنیبل ہو۔ اور بھی لیلا اسے میک اپ، جولری اور پتہ نہیں کیا کیا خرید کر دینے لگی، جس پر جب روح نے پیسوں کا نام لیا تو لیلا نے کہا وہ اس کے شوہر سے لے لے گی۔ سارم کب سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور کب سے روح کو اکیلے کرنے کی اشارہ کر رہا تھا، جسے سمجھتے ہوئے معصومہ نے لیلا کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ لیلا، وہ ڈریس دیکھو مجھ پر سوٹ کرے گا کہ نہیں، تم بہتر سمجھتی ہو نا۔ اب مجھے کیا پتا مجھ پر کیا سوٹ کرے گا اور کیا نہیں، پلیز میری تھوڑی ہیلپ کر دو۔ لیلا جو کب سے روح کو ساتھ لیے چلے جا رہی تھی، ایک طرف ہو کر معصومہ کی بات سننے لگی۔ روح تو وہاں جا کر جولری دیکھو، تب تک میں معصومہ کی تھوڑی ہیلپ کر دوں۔ اس نے روح کو سامنے والی دکان کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود معصومہ کے لیے کپڑوں کی دکان کی طرف آئی۔ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ روح اپنے پیچھے سارم کی آواز سن کر پلٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں آپ میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ راستہ چھوڑے میرا۔ وہ جانے لگی تو سارم اس کے راستے میں حائل ہو گئے۔ دیکھیں بھابھی، آپ میرے لیے بہت عزت کی حامل ہے، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، یقین کیجئے میں دل سے آپ کو بھابھی مانتا ہوں۔ میں آپ کے گھر آنا چاہتا تھا لیکن یارم نے مجھے دھمکی دی ہے، اگر میں نے آپ کے گھر جانے کی کوشش کی تو وہ میری معصوم بچی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ بھابھی پلیز میری بات پر یقین کریں، وہ ایک بہت ہی خطرناک آدمی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ پلیز خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ شاید آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا، میرا راستہ چھوڑیں۔ روح نے اس کی بات کاٹ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور آگے پیچھے نظریں دوڑا کر لیلا کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے نا، آپ نہ کریں میرا یقین، لیکن پھر بھی آپ کو سچائی بتانا میرا فرض ہے۔ وہ شخص دبئی کا ڈان ہے، اس لیے لوگ اسے ڈیول کہہ کر پکارتے ہیں۔ میری بات سنیں بھابھی۔ روح اس کی بات پر کان دھرے بغیر آگے بڑھنے لگی جب سارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اسے بچانا چاہتا ہوں، میں اسے ایک نارمل زندگی دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بچپن کا دوست ایک عام انسان کی زندگی گزارے۔ وہ ایک بہت ہی خطرناک شخص ہے، یا شاید درندہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے
تو پوچھیں اپنے شوہر سے کیا اس نے اپنے باپ کا قتل نہیں کیا؟ وہ خود آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے اپنے باپ کو مار کر اس نے اپنی ماں کو اس کیس میں پھنسایا تھا۔ میں اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں کرنا نہ کریں، لیکن خدا کے لیے اپنے شوہر سے ایک بار پوچھ کر ان لوگوں کو انصاف ضرور دلائیں جو آپ کے شوہر کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو چکے ہیں۔ روح چلو یہاں سے۔ نہ جانے لیلا کب اس کے پیچھے آ کر کھڑی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ روح تمہیں اس آدمی کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ڈیول کو پھنسا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ راستے میں کچھ نہیں بولی، لیکن لیلا اسے یقین دلاتی رہی کہ یارم کو صرف پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ معصومہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ سارم کچھ ایسا کرنے والا ہے۔ روح جب گھر پہنچی تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا، جبکہ لیلا کا ابھی واپس جانے کا ارادہ نہ تھا۔ وہ یارم کو ساری سچویشن بتا کر واپس جانا چاہتی تھی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر روح پریشان ہو گئی، لیکن اندر آتے ہی یہ تھپڑ اس کے گال پر پڑا، اس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہ تھی۔ وہ لڑکھڑا کر دروازے سے جا لگی۔ کس کے ساتھ گئی تھی تم باہر؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شہر میں میرے کتنے دشمن ہیں؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہر ایک فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا میں نے، اس بلڈنگ کا میری بیوی کہاں ہے؟ کیوں گئی تھی تم باہر؟ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ روح دروازے کے ساتھ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ وہ جو بے اختیاری میں آج دوسری بار اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا پریشانی سے آگے بڑھا۔ وہ غصے میں تھا، لیکن اس کا مقصد ایسا کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ ہاں شاید اسے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے، جبکہ روح کے کان میں صرف سارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ آپ کا شوہر دبئی کا ڈان ہے، آپ کا شوہر ایک گنڈا ہے، معصوم لوگوں کا قاتل ایک درندہ ہے، اپنے ہی باپ کا قتل، اپنی ماں کو پھنسانے والا۔ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ روح اس کے سامنے دروازے سے لگی زمین پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ روح کیا ہوا ہے تمہیں؟ بولو کیا ہوا ہے تمہیں؟ روح میری جان کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اب وہ لیلا کی طرف دیکھ کر چلایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ڈیول، میرا یقین کرو میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیلا بکھلا کر اس کی طرف آئی تھی اور جلدی سے روح کو دیکھنے لگی۔ لیلا اگر میری روح کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک موت ملے گی تمہیں، یہ یاد رکھنا۔ ڈیول خدا کے لیے میرا یقین کرو میں نے کچھ نہیں کیا۔ روح بالکل ٹھیک تھی میرے ساتھ، ہم نے تو راستے میں کچھ کھایا بھی نہیں۔ اس نے معصومہ کی طرف دیکھا جو دروازے کے ساتھ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ روح پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سر ہم نے روح کو کچھ نہیں کیا، روح بالکل ٹھیک تھی ہمارے ساتھ، پر پتہ نہیں اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ معصومہ پریشانی سے بولی تھی۔ معصومہ ڈاکٹر کو فون کرو۔ لیلا نے ڈیول کو روح کے لیے اتنا ٹچی دیکھا تو وہ معصومہ کو کہنے لگی، کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جلدی فون کرو ڈاکٹر کو۔ وہ چلائی تھی، میرے پاس ڈاکٹر کا نمبر کہاں سے آیا؟ معصومہ پریشانی سے بولی، او گاڈ، یہ پکڑو میرا فون اور جلدی سے کال کرو ڈاکٹر کو۔ اسے فون پکڑاتے ایک بار پھر سے روح کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ڈیول اسے اٹھاؤ، یہاں سے روم میں لے کر چلو، میں پانی لاتی ہوں۔ پتہ نہیں میری روح کو کیا ہو گیا ہے، یارم بہکے بہکے انداز میں بولا تھا۔ ڈیول اسے کچھ نہیں ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے اٹھاؤ یہاں سے، تم روم میں لے کر جاؤ، ڈاکٹر آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے معصومہ کے ہاتھ سے اپنا فون چھینا اور خود نمبر ملانے لگی۔ ایسے روم میں لے کے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا اسے، ٹرسٹ می۔ لیلا فون پر ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی، جبکہ یارم روح کو اٹھائے بیڈ روم میں لے آیا، جبکہ معصومہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں روح کی تو کوئی غلطی نہیں۔ سارم کیسے ایک معصوم انسان کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے؟ بس مجھے اتنا بتاؤ کہ تم نے روح کو کیا کہا ہے؟ وہ یہاں بے ہوش پڑی ہے اور ڈیول بکھلایا ہوا ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تو تمہیں جان سے مار ڈالیں گے اور انہیں پتہ چلنے والا ہے، یہ یاد رکھنا۔ میں تو انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر لیلا وہ انہیں سب کچھ بتا دے گی، پھر تم اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے روح کو کیا بتایا ہے۔ دیکھو سارم، جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اگر روح کو کچھ بھی ہو گیا تو تم نہیں بچو گے۔ تم تو کہتے ہو کہ ڈیول سر تمہارے بچپن کے دوست رہے ہیں، پھر تم ان کو مجھ سے بہتر ہی جانتے ہوگے۔ معصومہ غصے سے بولی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا، کہیں ڈیول نے اسے بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈیول سر اس سے محبت کرتے ہیں، اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن تمہارے ساتھ وہ کیا کریں گے اس کی گارنٹی میں نہیں دیتی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ جلدی سے بولی اور بات ختم کر کے فون کاٹ چکی تھی۔ اور جیسے ہی پلٹی سامنے خضر کھڑا، کس سے بات کر رہی تھی تم؟ خضر نے پوچھا۔ میں دراصل میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بہت مشکل مسکرائی تھی۔ امی سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے؟ ادھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں وہ میں، شارف، آپ دونوں یہاں کب آئے؟ اس نے بات بدلنا چاہیے اور ساتھ پیچھے کھڑے شارف کو آواز دی، جو باہر گاڑی روک کر اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم یہاں باہر کیوں کھڑی ہو؟ چلو اندر، لیلا نے ہمیں کال کی تھی کہ روح بے ہوش ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی پاکستان میں، اس نے خضر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔
उसने शाहरुख को चलने का इशारा किया तो आगे चल दिया। तुम्हें अम्मी से बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है मासूमा, माँ से इस तरह बदतमीज़ी से बात नहीं की जाती। वो इसे जताते हुए बोला और मुस्कुराकर आगे चल दिया, जबकि उसकी बात सुनकर मासूमा अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो उसकी और सारिम मुकम्मल बात सुन चुका है। डॉक्टर आया, रूह को चेक किया। इन्होंने किसी बात की टेंशन ली है, कोई बात है जो इनके सर पर सवार हो चुकी है। ऐसा कहना बेहतर होगा, इसका इनका ज़हन इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा और टेंशन लेने की वजह से ये बेहोश हुई है। आप कोशिश करें कि इन्हें हर किस्म की स्ट्रेस से दूर रखा जाए। ये जितनी टेंशन लेंगी इतनी ही बीमार होंगी और जिस्मानी तौर पर ये बहुत कमज़ोर हैं। आप इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखा करें। मैं आपको दवाई लिख के दे जा रहा हूँ, पर एक बार इनका अस्पताल में भी चेकअप करवा लीजिएगा। डॉक्टर इसे तफसील बताकर अपना बैग उठाने लगा। ये इनका क्राइम डॉक्टर था जो अक्सर इनके केस हल करता था। किस बात की टेंशन हो सकती है रूह को? शारिफ डॉक्टर को नीचे छोड़ने गया था जब खिज़र ने इससे पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तो इसे सरप्राइज़ देने के लिए जल्दी घर वापस आया था। यहाँ देखा तो कोई था ही नहीं। वो लैला और मासूमा के साथ बाहर गई थी। वापस आई तो मुझे उलझी हुई लग रही थी, लेकिन मैंने अपना गुस्सा इस पर निकाल दिया। लेकिन खिज़र ये थप्पड़ की वजह से नहीं हुआ। लैला और मासूमा कहाँ हैं? इनसे पूछा। बाहर बैठी हैं। खिज़र ने बाहर की तरफ इशारा किया, जबकि वो फौरन ही बाहर निकल आया था। मैं दूसरी दुकान में थी मासूमा के साथ। इंस्पेक्टर सारिम था वहाँ। मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर सारिम ने इसे क्या कहा, लेकिन रूह को देखकर मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो इससे तुम्हारे खिलाफ कुछ बकवास कर रहा था। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसे अपने साथ ले आई। यहाँ तक कि गाड़ी में भी इसे समझाती रही कि इंस्पेक्टर सारिम सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम इसे अपने साथ लेकर ही क्यों गई थी? वो गुस्से से दहाड़ा। इसे बताने के लिए कि मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इस पर यह ज़ाहिर करने के लिए कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ जचे। मैं इसे ये बताना चाहती थी कि एक खूबसूरत मर्द के साथ एक खूबसूरत औरत अच्छी लगती है और खूबसूरती का मासूमियत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं इसे तो बताना चाहती थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं इसे बताना चाहती थी कि चटाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। लैला दूर ज़मीन पर गिरी थी। यारन तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन खिज़र ने उसे थाम लिया। अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता ना खिज़र, तो मैं इसे जान से मार देता। वो उसकी तरफ देखकर दहाड़ा था। डेविल, मेरी बात सुनो, ये सही वक्त नहीं है। हम बाद में देखेंगे इनको। वो इसे समझाने लगा। फिलहाल तुम रूह के बारे में सोचो। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा और अगर होश में आने के बाद इसने तुम्हें इस तरह से देखा तो इसका शक यकीन में बदल जाएगा। और हम तो ये भी नहीं जानते कि सारिम ने इसे क्या कुछ बताया है। अभी सब्र से काम लो और तुम दोनों निकलो यहाँ से। वो मासूम और लैला की तरफ देखकर बोला, जाओ यहाँ से। वो फिर से बोला तो लैला फौरन वहाँ से निकलने लगी। इसे जाता देखकर मासूमा भी इसके पीछे आई। एक बात याद रखना, अगर रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा लैला। वो इसे जाता देखकर बोला था। इसे कुछ नहीं होगा डेवल, क्योंकि आज मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मैं चाहे मर कर भी वापस आऊँ तब भी तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊंगी। इतने सालों में सिर्फ मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैंने कभी तुमसे किसी से मोहब्बत करते नहीं देखा। आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी है। वो लड़की तुम्हें खुद से इश्क करने पर मजबूर कर गई, तो फिर मुझे भी तो ये बात माननी पड़ेगी कि इस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो मुझ में नहीं। तुम इससे बहुत मोहब्बत करते हो, शायद इस मोहब्बत से ज़्यादा जो मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ। और यकीन करो, अगर तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी रूह, वो मुस्कुराई, मगर आंसू उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हारी मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। लैला अपने आंसू साफ करती वहां से बाहर निकल गई। रूह को होश आया तो यारम इसके करीब बैठा था। रूह को वो बिखरा बिखरा महसूस हुआ। यारम, वो इंस्पेक्टर कह रहा था। रूह उठकर बैठने लगी। जब यारम ने उसे अपने सीने में भींच लिया। बकवास करता है, वो सब झूठ है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? रूह, तुम मेरी बात सुनो, यकीन करो, सब मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं नहीं जानता मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। बस वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन तुम मेरा यकीन करो। मुझे लैला ने बताया कि इंस्पेक्टर सारंग तुमसे मिला है। वो मेरे खिलाफ झूठे सबूत बनाकर मुझे फंसाना चाहता है। वो बहुत चालाक आदमी है। वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। वो तुम्हारा सहारा लेकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। यकीन है ना मुझ पर? तुम्हें वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें यकीन है ना अपने यारम पर? उसका चेहरा थामे इससे पूछ रहा था। यारम, वो कह रहा था कि आपने अपने पापा को बकवास कर रहा था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ है सब, यारम ने इसकी बात काटते हुए कहा। तुम बस मेरा यकीन करो, सब झूठ बोलते हैं। हर कोई तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। वो एक बार फिर से अपने सीने में भींच गया था। तुम मुझ पर यकीन करोगी ना रू? तुम्हारा यारम ऐसा नहीं है। तुम्हारे यारम ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना रू? वो ऐसे ही बैठा उसे अपने सीने से लगाए पूछ रहा था।
वो इंस्पेक्टर आपसे जलता है, आपकी कामयाबियों से जलता है। जलने वाले लोग ऐसे ही करते हैं, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरे पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया, भला अपने बाप को कोई मार सकता है? उसके सीने में मुँह छुपाए बोले जा रही थी, जबकि रूह की इस बात ने यारम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। पता है वो और क्या-क्या बकवास कर रहा था? वो कहता है कि आपने अपनी माँ को फँसाया अपने बाबा को कत्ल करके। कोई अपनी माँ-बाप के साथ ऐसा कर सकता है क्या? झूठा कहीं का, रूह बोले जा रही थी और वो उसे अपने सीने से लगाए सुने जा रहा था। मेरा यारम ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप इतने अच्छे हैं। आप भला किसी की जान कैसे ले सकते हैं? वो घटिया आदमी आपको दरिंदा कह के बुला रहा था, मतलब समझता है दरिंदे का। मुझे ज़िंदगी में किसी से नफ़रत महसूस नहीं, मगर ये आदमी बहुत बुरा है। थोड़ी देर उसके सीने में ऐसे ही सर दिए अचानक उसे शोनू का ख़्याल आया था। यारम शोनू कहाँ है? उसके सीने से मुँह निकाल के बोली, बाहर खिज़र और शारिफ के पास है, यारम ने बताया। क्या खिज़र भाई और शारिफ भाई आए हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाय! आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं इनके खाने के लिए। अब मेरे भाई क्या मेरे घर से भूखे जाएँगे? वो तेज़ी से उठने लगी। यारम ने उसका इरादा जानकर उसे खींचकर बेड पर बिठाया। मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूँगा, तुम रेस्ट करो। उसे ज़बरदस्ती बेड पर लिटा कर बाहर निकल आया। वो बाहर निकला, शारिफ और खिज़र दरवाज़े के बाहर बेताबी से टहल रहे थे। इसे देखते ही लपक कर इसके पास आए। क्या रूह भाभी को सब कुछ पता चल गया? क्या इनको तुम्हारे काम के बारे में पता चल गया? क्या वो जानती हैं कि हम क्या करते हैं? क्या सारिम ने सब कुछ बता दिया? कुछ खिज़र तो कुछ शारिफ सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। सुकून का साँस लो, इसे कुछ भी पता नहीं है। हाँ, सारिम ने इसे सब कुछ बता दिया था हमारे बारे में, लेकिन ये अलग बात है कि उसने सारिम से कुछ ज़्यादा मुझ पर भरोसा किया है। मैंने उसे बता दिया है कि ये सब झूठ और इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं। सारिम मुझे फँसाना चाहता है और उसे मेरी बात पर यकीन है। सारिम को तो मैं नहीं छोड़ूँगा। इस बार उसने मेरी ज़िंदगी पर हमला किया है। मैंने कहा था, मैंने उसे वार्न किया था कि मेरे घर की तरफ आँख उठाकर नहीं देखेगा। यारम को सारिम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे हम सँभाल लेंगे, फ़िलहाल तुम भाभी को सँभालो। इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। खिज़र के इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। मेरे ख़्याल में तुम्हें सब कुछ उसे बता देना चाहिए डेविल, आज नहीं तो कल सब कुछ जान जाएगी। इससे पहले कि इसे किसी और से पता चले और तुम उसके सामने झूठे साबित हो जाओ, तुम्हें चाहिए कि खुद ही उसे सब कुछ बता दो और उसके बाद उसे हमेशा के लिए खो दूँ, हैं? है ना? यारम ने शारिफ की बात काटते हुए कहा, ये मेरा मामला है और मैं सँभाल लूँगा, तुम्हें इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऑर्डर करो, खाना खा के जाना, इस तरह से भूखे जाओगे तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। यारम ने हुक्म दिया था, शुक्र है हमें भी इस घर से कुछ नसीब हुआ, वरना भाभी से पहले तो तुम हमें भूखा ही भेजते थे। शारिफ ने ऊपर की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। और भी कुछ खाना है? यारम ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर सामने किया। नहीं, नहीं, हम सिर्फ खाना ही खा के जाएँगे। स्वीट डिश की ज़रूरत नहीं है, शारिफ ने उसका हाथ अपने आप से दूर करते हुए कहा। सुबह रूह की आँख खुली तो यारम उसके साथ नहीं था। एक नज़र पूरे कमरे में डालकर उठकर बाहर आई, उसका इरादा शोनू के पास जाने का था। ये कि यारम सुबह-सुबह ही चले गए, नाश्ता भी नहीं किया। अभी इसने दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा ही तक किचन से आवाज़ें आने लगीं। शोनू तो किचन में नहीं जाता था, यकीनन यारम ही होगा। वो इस तरफ आई तो यारम खड़ा नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। यारम मैं उठ तो गई थी, आप हटें मैं पीछे मैं बनाती हूँ। उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए बोली, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत कमज़ोर हो और मैं भी बिल्कुल डॉक्टर की तरह ही सोचता हूँ, बहुत कमज़ोर होती जा रही हो, कुछ खाया पिया करो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरे पास जो मुझे मेरे यारम कहकर बुलाए और मेरे डिंपल से प्यार करे। यारम ने इसका गाल छूते हुए कहा और इसके हाथ से कप ले लिया। आपको काम पे जाने के लिए देर हो रही है, लाई दीजिए मैं बनाती हूँ। रूह ने एक बार फिर नाकाम सी कोशिश की। आराम से बैठ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, मैं काम पर नहीं जाऊँगा। यारम ने चाय कप में उंडेलते हुए कहा। इतने में इसका फ़ोन बजने लगा। उसने रूह को फ्रेश होने के लिए भेजा और फ़ोन की तरफ मतवजह हुआ। देखा तो खिज़र उसे कॉल कर रहा था। वो एक हाथ से नाश्ते की ट्रे उठाकर बाहर आया, दूसरे हाथ में फ़ोन पर खिज़र से बात करने में मसरूफ़ हो चुका था। वो भी छोटे-छोटे कदम उठाती रूम में आई। तुम कब तक आओगे? डेविल, हमें विक्रम दादा को रिसीव करने के लिए भी जाना है। खिज़र ने कहा। तुम और शारिफ चले जाओ और हाँ, मासूमा को भी साथ ले जाना। मैं आज नहीं आ सकता, जब तक रूह ठीक नहीं हो जाती। तब तक मैं नहीं आऊँगा। डेविल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है विक्रम दादा तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आए हैं और तुम एयरपोर्ट रिसीव करने भी नहीं जाओगे, कितना बुरा लगेगा उन्हें। खिज़र ने परेशानी से कहा, मेरी बात सुनो खिज़र, रूह से ज़्यादा मुझे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और रूह की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं आ सकता, तुम सँभाल लो सब। वो इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि रूह मुँह हाथ धोकर वापस आई थी। बैठो और खाओ।
یارم نے اس کے لیے کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا اور اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانے لگا۔ یارم آپ کے والدین کہاں ہیں؟ ناشتے کے دوران اچانک سوال پر یارم کے ہاتھ رکے تھے، پھر اس کے چہرے پر کھوجتی نظروں سے کچھ دیکھنے لگا، لیکن وہاں سوائے بھروسے کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر سنبھل کر بولا، میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ماں پاکستان میں رہتی ہیں، میں نے بہت کوشش کی انہیں یہاں لے آؤں لیکن وہ یہاں نہیں آنا چاہتی، انہیں اپنا وطن بہت عزیز ہے۔ یارم کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ یارم میری ان سے بات کروائے نا، پتہ نہیں روح کو کیا سوجی کی فرمائش کر بیٹھی، وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، وہ میرے یہاں رہنے پر مجھ سے ناراض تھی اور میرے یہاں رہنے کی وجہ سے وہ مجھ سے روٹھی ہوئی ہے، مجھ سے بالکل بات نہیں کرتی۔ وہ یارم مسکرایا تھا، اب مجھے ان سے ملوائیے نا، میں بنا لوں گی، روح نے یقین سے کہا۔ منہ کھولو اور کھانا کھاؤ، بہت باتیں کرنے لگی ہو، کھاتے ہوئے باتیں، سوتے ہوئے باتیں، ڈرائیونگ میں باتیں، تمہاری باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی کیا؟ وہ اسے زبردستی کھانا کھلاتے ادھر ادھر کی باتوں میں لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ آج اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے وہ کتنا بے سکون تھا، یہ وہی جانتا تھا، چاہ کر بھی روح کو نہیں بتا پایا کہ اس کام کی وجہ سے اس کی ماں اس کے پاس نہیں رہتی۔ ڈیول کہاں ہے؟ تم لوگ مجھے ٹھیک سے بتا کیوں نہیں رہے؟ ایک تو وہ مجھے لینے ایئرپورٹ نہیں آیا جبکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے بھروسے یہاں آیا ہوں، وہ تو اتنا غیر ذمہ دار کبھی نہ تھا۔ وکرم دادا ابھی آ کر ڈیول کے آفس میں اسی سیٹ پر بیٹھا تھا، یہ ہمت صرف دادا میں تھی۔ دادا آپ آرام کریں، ڈیول سے آپ کی انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوگی، وہ کوئی بہت ضروری کام نپٹانے گیا ہے، مجھ سے بھی ضروری اس کے لیے کوئی کام ہے؟ حیرت ہے ویسے، اسے میرا پیغام دے دو کہ مہمانوں سے ضروری اور کچھ نہیں ہوتا۔ دادا مسکرائے تھے، جی دادا جو حکم۔ شارب اتنا کہہ کر چلا گیا، تم لوگوں کی ٹیم میں تو ایک لڑکی بھی تھی نا، جب پچھلے سال میں آیا تھا وہ تم لوگوں کے ساتھ تھی، وہ بھی یہاں نہیں ہے، پسند کرتی ہے نا ڈیول کو؟ دادا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جی دراصل وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آج چھٹی پر ہے۔ کدھر نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، اور وہ تیمور کو جو میرے آدمی کے خلاف ثبوت ملے ہیں اس کا کیا؟ دادا نے پوچھا، آپ فکر نہ کریں، ہم اس کا حل نکال چکے ہیں۔ کدھر مسکرایا تھا، ڈیول کے کہنے پر وہ سارے ثبوت انسپکٹر سارن تک پہنچا چکا تھا اور اس کے بیٹے کے دوست کو سزا بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ڈیول نے کچھ ایسا ڈھونڈ لیا تھا کہ دادا کا آدمی آسانی سے نکل آئے۔ ڈیول نے راشد کے بھائی وسیم کو کیوں مارا یہ تو میں نہیں جانتا، کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی، لیکن پھر بھی اتنی بے دردی سے مارا؟ مجھے ڈیول سے بات کرنی ہے، اسے بلاؤ یہاں، جو بھی ضروری کام ہے بعد میں کر لیں گے، فی الحال سے کہو سب سے ضروری کام اس کا یہاں ہونا ہے، اپنے دادا کے پاس۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔